رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ چمن شاہ نورانی کے جو ہر ایک گل پہ بہار ہے، یہ چمن میں شاہ نورانی کے جو ہر ایک گل پہ بہار ہے کرم رسول کریم کا، ہے کرم رسول کریم کا، یہاں رحمتوں کی گلزار ہے، یہ چمن میں شاہ نورانی کے ہے کرم رسول کریم کا، اور دعا ہے شاہ علیم کی، ہے کرم رسول کریم کا، اور دعا ہے شاہ علیم کی، یہ ان کے عرص کی برکتیں، یہ ہے ان کے عرص کی برکتیں، یہ تو سوئے صبح بہار ہے، یہ چمن میں شاہ نورانی کے جو ہر ایک گل پہ بہار ہے، اور تیرے نام شاہ نورانی ہے، ہمیں تیرے نام سے پیار ہے، اور تیرے نام شاہ نورانی ہے، ہمیں تیرے نام سے پیار ہے، کہ یہ نام آنکھوں کا نور ہے، کہ یہ نام آنکھوں کا نور ہے، یہی نام دل کا قرار ہے، یہ چمن میں شاہ نورانی کے، یہ چمن میں شاہ نورانی کے جو ہر ایک گل پہ بہار ہے کرم رسول کریم کا، ہے کرم رسول کریم کا، یہاں رحمتوں کی گلزار ہے، یہ چمن میں شاہ نورانی کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اسلامی ملت اسلامیہ آج کی یہ محفل جو وقت ہے حضور قائد اہل سنت امام انقلاب حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے یقیناً ایسی عظیم شخصیت، ایسا عظیم عالم دین صدیوں میں، سینچری میں کوئی ایک پیدا ہوتا ہے جس نے دنیا سنیت میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیا، اور دنیا کے آلموسٹ 40 کنٹریز میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پھیلایا، دین کو پھیلایا،
مساجد بنائے، مدارس بنائے، دارالعلوم بنائے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سب کا رشتہ مضبوط کر دیا۔ ماریشس پر ان کا بہت زیادہ احسان ہے، کیونکہ وہ ماریشس سے بہت پیار کرتے تھے، ماریشس والوں سے بہت پیار کرتے تھے، اور دنیا کے کئی کنٹری میں وہ جاتے تھے، لیکن اتنے دن کہیں نہیں رہتے تھے جتنے دن وہ ماریشس میں رہا کرتے تھے۔ لوگ بتاتے ہیں 6 منتھ کبھی کبھی رہ جایا کرتے تھے۔ تو ماریشس میں آج مسجدوں میں جو بہاریں ہیں، جو رونقیں ہیں، درود و سلام کے جو نغمے ہیں، اور اس کی جو محفلیں سج رہی ہیں، آپ کے گھروں سے یا رسول اللہ یا غوث پاک اور یا غریب نواز کی جو آواز آ رہی ہے، یہ کسی اور کی دین نہیں ہے، یہ حضور مبلغ اسلام مولانا عبدالعلیم میٹھی صدیقی مہاجر مدنی اور ان کے بیٹے حضور قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی کی دین ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، سب سے بڑی جو دولت آپ لوگوں کو دی ہے حضور قائد اہل سنت نے، حضور مبلغ اسلام نے، وہ یہ کہ رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کا رشتہ بہت مضبوط کر دیا ہے۔ آپ کو عاشق رسول بنایا، آپ کو میلاد والا بنایا۔ یقیناً ان کی زبان میں ایسی تاثیر تھی، ان کی زبان میں ایسی مٹھاس تھی کہ بڑے سے بڑے مجمع میں جب وہ بولتے تھے، محفل میں بولتے تھے، اگر کوئی نن مسلم بیٹھا ہے، وقت کا لیڈر بیٹھا ہے، پرائم منسٹر بیٹھا ہے، ان کے زبان سے متاثر ہو جایا کرتا تھا، ان کے لہجے سے متاثر ہو جایا کرتا تھا۔ ابھی ریسنٹلی ہی پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے اسپیچ میں کہا تھا کہ میں نے بہتوں سے قرآن سنا اور بہتوں سے میں نے اسپیچ بھی سنا، تقریر سنا، لیکن جتنی مٹھاس قرآن سننے میں، جتنا اچھا قرآن سننے میں مولانا شاہ احمد نورانی کی زبان سے لگتا تھا، کسی اور سے مجھے نہیں لگا۔ میرے عزیزو، یہ وہ ذات ہے۔ آپ خوش نصیب ہو کہ آپ نے انہیں دیکھا ہے، آپ نے انہیں دیکھا ہے، آپ خوش نصیب ہو کہ آپ ان سے ان کے مرید ہو، ان کے ہاتھوں پر بیعت لیا ہے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، اخلاق، مینرز اور بیہیویئر کا یہ عالم تھا حضور قائد اہل سنت کا کہ بڑے سے بڑے محفل اور مجمع میں ہوتے تھے، لیکن کرتا تھا صرف حافظ قرآن آیا جایا کرتا تھا تو اس کے لیے وہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کھڑے ہو کر ویلکم کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کسی اور کتاب کو نہیں پڑھا ہے، دنیا کی اور کتاب کو نہیں پڑھا ہے، بلکہ قرآن عظیم کو پڑھا ہے، رسول اللہ کے دین کو پڑھا ہے۔ میرے عزیزو، سب سے بڑا کارنامہ جو قائد اہل سنت کا ہے، اور انہوں نے خود کہا کہ یہ میرے شفاعت کا ذریعہ بنے گا، وہ یہ کہ پاکستان کے پارلیمنٹ میں انہوں نے یہ پاس کروایا کہ قادیانی یہ مسلمان نہیں ہیں، ان کے جو پریئر پیلس ہیں وہ پریئر پیلس نہیں ہے، مسجد نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ٹیمپل کی شکل ہے۔ میرے عزیزو، یہ سب سے بڑا کارنامہ تھا۔ آج بھی اگر قادیانیوں کے سامنے حضور قائد اہل سنت کا نام لے لیا جاتا ہے تو ان کو پسینہ چھوٹنے لگتا ہے۔ زیادہ کچھ کہتے ہوئے نہ کچھ کہتے ہوئے آئیے اس عظیم عالم دین، اس سینئر عالم دین جنہوں نے حضرت کو دیکھا ہے، ہم نے تو سنا ہے، پڑھا ہے، لیکن حضرت کو انہوں نے دیکھا ہے۔ حضرت حضور قائد اہل سنت بھی آپ سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے، بہت شفقت فرمایا کرتے تھے، اور حضور قائد اہل سنت بھی حضرت کو لے کر آئے جمعہ مسجد میں۔ کئی سالوں تک آپ خطیب و امام رہے اور ماریشس میں بے شمار ایسے کام انجام دیے جو تاریخ میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ یقیناً حضرت اس خراب موسم میں، کلائمیٹ میں اور اس ایج میں صرف آئے ہیں تو حضور قائد اہل سنت کی محبت میں آئے ہیں، ہماری دعوت پہ آئے ہیں۔ تو میں دعا بھی کرتا ہوں کہ حضرت بیمار رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ رب العزت ان کو مکمل شفا عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور ان کا سایہ ہم پر بے شمار زمانے تک دراز فرمائے۔ آئیے ان کی زبان سے
کچھ ایسی باتیں حضور قائد اہل سنت کی زندگی کے سنتے ہیں جو ہم نے پڑھا نہیں ہو، شاید ہم نے سنا نہیں ہو. کو میں دعوت دوں گا کہ آپ آئیں اور کچھ ایسی باتیں ہمارے سامنے حضور قائد اہل سنت کی پیش فرمائیں جن کو سن کر ہمارے ایمان میں تازگی ہو، ہمارے ایمان کو جلا بخشے. حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت سے کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضور مبلغ اسلام، حضور قائد اہل سنت حضرت علامہ شمیم اشرف اظہری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب يا رب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر. الہی وہ زبان دے جو ثنا خان محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم. ثنا ایسی جو ہر آئین شایان محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اے خاصان رسول وقت دعا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت دعا. اے خاصان رسول امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. الحمدللہ یہ مسجد میرے لیے نئی نہیں. یہاں کے متولی صاحب امام صاحب سے برابر رابطہ رہتا ہے اور آج میں بہت دنوں کے بعد حاضر ہوا ہوں تو مسجد نورانی بنی ہوئی. یہ مولانا نورانی کے نور کی برکت ہے. اب اس میں جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے وہ ایک بہت بڑا کام ہے. خاص کر اس وائرس اور لاک ڈاؤن کے بعد جو ہماری ایک نئی زندگی شروع ہوئی، نئی دنیا ہے ہمارے لیے. ہمیں اپنے بچوں کو کچھ ایسا بنانا ہے کہ ہم جب اپنی قبروں میں رہیں تو ہمارے لیے دعا کر سکیں.
اور اگر ہم نے یہ کر لیا تو یہ سمجھیے کہ ہم نے اس مسجد کی نورانیت اور خوبصورتی اور ڈیکوریشن کا حق ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دو چیزیں خاص عطا فرمائی، بہت کچھ دیا اللہ نے، نپا کپا کوتے ہم گنتی نہیں کر سکتے، مگر دو چیزیں اللہ نے ہم کو ایسی دی ہیں کہ ان پر ہماری زندگی ہے، ایک ہمارا بدن، ایک ہماری روح۔ روح ہے اور بدن نہیں ہے تو ہم نہیں، بدن ہے، روح نکل گئی، ہم میت ہو گئے، ختم ہو گیا، نام بدل گیا۔ ایسے ہم کو لوگ بولتے ہیں شمیم، اب کہیں گے میت ہے یہ۔ تو اگر لیکو اور بدن کو بھوک لگتی ہے تو اس کو کھانا چاہیے، اس کو پیاس لگتی ہے تو اس کو پانی چاہیے، گرمی لگتی ہے تو اس کو گرمی سے بچانے کا انتظام چاہیے، ٹھنڈک لگتی ہے تو ٹھنڈک سے بچانے کا انتظام چاہیے۔ یہ سب بدن کے لیے، دیکھو کیا روح کے لیے نہیں؟ یہ سب روح کو بھوک نہیں لگتی، روح کو پیاس نہیں لگتی، روح خوش نہیں، روح ناراض نہیں، روح کو تکلیف نہیں، روح کو آرام نہیں، سب ہے اس کے لیے۔ تو یہ مسجد سج گئی، ڈیکوریشن تو بن گیا، لیکو سج گیا، اب روح کو سجانے کی ضرورت ہے۔ روح کیسے سجے گی؟ جب مسجدوں میں اذان ہوتی۔ یہ اذان کیا ہے؟ یہ اللہ کا ایک ذکر ہے۔ کئی قسم ہے اذان کی۔ مفتی صاحب تشریف فرما ہے، آپ ان سے پوچھی، امام صاحب نے پوچھی۔ ایک اذان وہ ہوتی ہے کہ جو بچہ پیدا ہوا تو اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے، یہ نماز کے لیے بلانے کے لیے اذان نہیں ہے۔ طوفان آ جائے، سائیکلون آ جائے تو اذان کہو، بلا بھاگ۔ بیماری آ جائے اذان کہو، بیماری انشاءاللہ چلی جائے گی۔ راستہ بھول گئے اذان کہو، غیب سے رجال الغیب آ کے تم کو راستہ بتا دے۔ تو آج اس کرونا وائرس اور اس لاک ڈاؤن کے بعد جو ہم کو سبق مل رہا ہے کہ ہم نے بہت کچھ سیکھا، اس میں بہت کچھ سیکھا۔ پرسوں میں نماز جمعہ کے لیے گیا، 2.5 مہینے کے بعد۔ بہت سے بھائی دعا پڑھ رہے تھے، بہت سے بھائی نہیں پڑھ رہے تھے۔ آنکھوں میں لوگوں کے آنسو تھے۔ کیا گناہ ہم نے کر دیا کہ ہم کو جمعہ سے بھی معلوم کر۔ مگر اس کا پازیٹیو سائڈ بھی ایک رہا، اس باتی پہلو بھی رہا۔ کیا ہمارے گھر میں مسجد کے جیسے جماعت ہونے لگی، 20 رکعت تراویح پڑھی جانے لگی۔ ایک آدمی امام بن گیا، باقی سب مقتدی بن گئے، عورتیں پیچھے کھڑی ہو گئی۔ تلاوت قرآن ہو رہا ہے، سب بیٹھے ہیں، بیوی بچے بوڑھے جوان، سب ایک ایک رکوع، آدھا آدھا پیج، ایک ایک پیج پڑھ رہے ہیں۔ روزانہ 1 پارہ 2 پارہ ہو جا رہا ہے۔ یہ پازیٹیو نہیں ہے۔ پھر سب سے جو بڑی چیز ہوئی ہے، خاص کر موریشس میں اس وقت جو دنیا پریشان ہے، بچوں کو ماں باپ سے ملنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ پاپا کا ٹیلی فون، موبائل، ماما کا ٹیلی فون، بچہ کس سے بات کرے؟ ترس گیا بچہ کہ میں اپنے ماں کی گود میں کیسے بیٹھوں۔ پہلے بچہ جب ماں کی گود میں بیٹھ جاتا تھا، میں سمجھتا تھا کہ مجھ کو اللہ نے جنت دنیا میں دے دیا۔ اس کورونا وائرس نے بچوں کو ماں باپ سے ملا دیا، باتیں ہونے لگی،
پرابلم شیئر ہونے لگے. اور ابھی میں نواسا کے ساتھ آ رہا تھا, مجھے ایک بات یاد آ گئی. اس نے کہا ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. میں نے کہا جو موریشس میں ایک بڑی گندی چیز ہے کہ سلام کرنے کے بعد چومتے ہیں. تو اس وائرس نے لوگوں کو ماسک پہنا دیا, کہا چومنا مت. تو ہمارے لیے اس بات کا ایک پہلو نکل گیا. کاش اس کے بعد بھی لوگ چومنا بند کر دیں. ابھی تو کورونا وائرس کی وجہ سے بند کیا ہے نا, اس کے بعد شریعت کی وجہ سے بند کر دیں. امام لوگ چلاتے رہ گئے, فتوے نکلتے رہ گئے, ٹوپی پہن کے نماز پڑھو, سنت ہے. کورنگ آف ہیڈ اس سنت آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں سمجھ میں آیا. انہوں نے کہا نہیں, گورنمنٹ نے کہا اس بند کرو منہ کو ناک کو, ماسک پہنو, سب نے پہن لیا, ٹوپی نہیں پہنا. اللہ کا عذاب نہیں آیا. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے ہندوستان میں 3 چیزیں لکھی. یہ جو آیا ہے نا یہ عذاب ہے. یہ سیدھا کر دیا بڑے بڑے ٹیڑھے ٹیڑھے لوگ, بڑے بڑوں کو سیدھا کر دیا. اور یہ آزمائش ہے, امتحان. اذان ہو رہی ہے, تم گھر میں سو رہے ہو, ٹی وی چل رہی ہے, فلم دیکھ رہے ہو, اس نے تم کو سیدھا کر دیا. اور تیسری جو چیز ہوئی ہے وہ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں دنیا کے سامنے آئے گا کہ یہ ایک سازش ہے, یہ ایک پلان ہے, پلاٹ ہے اسلام و مسلمان کا. آئے گا انشاءاللہ. تو یہ جو مسجد سجی ہے پہلی مرتبہ میں نے دیکھا, خوش ہو. مگر یہ اللہ کو خوش کرنے والی سجاوٹ کب ہوگی؟ جب ہمارا دل ٹھیک ہو جائے, ہماری روح ٹھیک ہو جائے. ہماری روح کی بھوک کیا ہے؟ بدن کی بھوک ہے کھانا روٹی چاول. روح کی بھوک ہے عبادت, روح کی پیاس ہے عبادت. سچ بولنا, جھوٹ سے بچنا, غیبت سے بچنا. اس وائرس نے ہم کو نہ معلوم کتنے گناہوں سے بچا دیا. آنکھ ہماری گناہ کرتی تھی, نامحرم سے بات کرتے تھے, دیکھتے تھے. مکوتا تھے چیفی. اب کوتا کرو, اب کوتا کرو, خبر میں پہنچ جاؤ گے. شریعت نے کہا تھا نامحرم کو مت دیکھنا. پہلی مرتبہ دیکھا تو معاف ہو جائے گا, اس کے بعد زنا کا گناہ ملے گا. اس کورونا وائرس نے سب کو گھر میں بند کیا. اب کہاں دیکھو؟ آنکھ کی حفاظت ہو گئی, کان کی حفاظت ہو گئی, غیبت نہیں سننے کو ملا, جھوٹ نہیں ملا. زبان کی حفاظت ہو گئی, جھوٹ نہیں بول رہے. تو یہ سب پازیٹیو چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی. اللہ تعالیٰ امام صاحب کو, متولی صاحب کو, مسجد کے مصلیوں کو توفیق دے کہ وہ اپنے دلوں کی دنیا بھی سجا لیں. دلوں کی دنیا سجانے کے لیے مسجدوں میں حاضر ہونا ہے. اذان جیسا میں نے کہا شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر مشکل آ جائے تو اذان کہو تو انشاءاللہ مشکل دور ہو جائے گی. ایک بھائی نے ہم سے پوچھا کہ مولانا صاحب میرا پڑوسی جو ہے روز اذان ہوتی ہے, کیا ہے یہ, کیوں اذان دیتا ہے؟ میں نے کہا آپ مسلمان ہو کے اور ایسا پوچھ رہے ہیں ہم سے, مسلمان ہو کے ایسا پوچھ رہے ہیں. ارے بھائی بلا آئی ہے تو کسی عالم نے اس کو بتایا ہوگا کہ بلا آئے تو اذان دو, انشاءاللہ بلا چلی جائے گی. تو بھی گھر میں اپنے اذان دو. ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ بلا چلی جائے گی, اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ گھر کے لوگوں کو نماز کا ٹائم معلوم ہو جائے. یہ ظہر کا وقت ہے, چلو سب نماز پڑھیں. یہ عصر کا وقت ہے, چلو سب نماز پڑھیں.
مغرب کا وقت ہے چلو نماز پڑھیں گے، عشاء کا وقت ہے چلو نماز پڑھیں گے، اور یہ وائرس آیا رمضان میں، اللہ اللہ کتنا بڑا پازیٹیو سائن ہے اس کا۔ افطار سے پہلے لوگ بیٹھ گئے، بچے، بوڑھے، جوان، بیمار، اچھے، کسی کی آنکھ میں آنسو ہے، کوئی رو رو کے دعا کر رہا ہے افطار سے پہلے۔ افطار ہو گیا، تراویح کا وقت ہوا، 20 رکعت تراویح لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ سب ہوا، تو یہ سب سجاوٹ روح کی ہوئی، دین کی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو توفیق دے۔ یہ مہینہ شوال کا، اسلامی ہجری سال کا کون سا مہینہ ہے یہ؟ چوتھا کہ پانچواں؟ اسلامی ہجری سال کب سے شروع ہوتا ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نانا، میرے دادا؟ محرم سے امام صاحب بتا رہے ہیں، اسی کو انہوں نے پڑھا ہے، لیکن عام لوگوں کو نہیں معلوم محرم سے شروع ہوتا ہے۔ محرم میں خالی جانتے ہیں عاشورہ۔ محرم سے ہمارا نیا سال شروع ہوا، اس کا یہ 10واں مہینہ، 11واں مہینہ آ رہا ہے ذی القعدہ، اس کے بعد آخری مہینہ ذی الحجہ۔ دعا کیجیے کہ آخری مہینہ آنے سے پہلے یہ کورونا وائرس کا بھی آخر ہو جائے۔ آمین آمین تو بول دو۔ یہ 10ویں مہینہ عاشورے کا، یہ 10واں مہینہ شوال کا، اس کی بڑی بہترین نسبتیں، اور نسبت ہی کی ہمارے یہاں عزت اور قدر ہے۔ یہی جگہ اگر مسجد نہ بنی ہوتی تو کوئی بھی جوتا پہنے آ جاتا، مگر اس جگہ کی نسبت ہو گئی مسجد سے، اب کوئی جوتا پہن چپل پہن کے نہیں جائے گا، ادب سے آئے گا۔ تو نسبت کی بڑی اہمیت ہے۔ تو یہ شوال کا مہینہ، پہلی شوال کو نسبت ہے حضرت امام بخاری سے۔ امام شرف الدین بوسری جن کا قصیدہ پڑھتے ہیں، قصیدہ بردا، ان سے نسبت ہے۔ پھر اسی مہینے میں جنگ احد ہوئی، پھر اسی مہینے میں حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے، پھر اسی مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت عائشہ سے۔ سن رہے ہیں آپ کہتے ہیں نسبت والا یہ مہینہ ہے شوال۔ پھر حضرت خواجہ اویس قرنی نسبت، حضرت عثمان ہارونی سے نسبت، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اسی مہینے کی 10 تاریخ۔ اب آخر میں سبحان اللہ ہمارے شاہ احمد نورانی کا انتقال اور وصال اسی مہینے۔ آج آپ انہیں کا عرس بنانے بیٹھے ہیں، اور عرس اصل میں ایک سووینیر ہے، یادگار ہے۔ جب عرس آتا ہے، تاریخ آتی ہے، تو ہم کو یاد آ جاتا ہے یہ فلاں آدمی، اچھا یہ فلاں آدمی، اچھا یہ فلاں آدمی کیا۔ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل سنت کی آن تھے، شان تھے، محبت والوں کی جان تھے، وہ خطیب شعلہ بیان تھے، وہ حافظ قرآن تھے۔ وہ آج ہم میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو حافظ بنانا چاہتے ہیں؟ نہیں بنانا چاہتے۔ حافظ بنے گا کیا کرے گا؟ وہ امامت کرے گا، کتنا ملے گا پیسہ؟ بھیک مانگے گا جمعرات جمعہ کو؟ کوئی حافظ بنانے کو تیار نہیں۔ ان کے والد والدہ نے 8 سال کی عمر میں ان کو حافظ بنا دیا۔ مولانا شاہ احمد نورانی 8 سال کی عمر میں حافظ ہو گئے، اور ان کی پیدائش 17 رمضان شریف کو، کیا مبارک مہینہ ملا، 17 تاریخ بڑا مبارک، اور پھر 8 سال کی عمر میں ماشاءاللہ حافظ ہو گئے۔ اس کے بعد دارالعلوم عربیہ میرٹھ سے
سند مل گئی، عالم ہو گئے، دستار بندی ہو گئی. آج کی دستار بندی الگ ہے، اس زمانے کی دستار بندی الگ تھی. ان کی دستار بندی میں کون کون علماء تھے؟ اللہ اکبر. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ. مولانا غلام جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے بڑے بڑے علماء. مولانا عبدالعلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پگڑی باندھی گئی، دستار بندی ہوئی. اور 22 سال کی عمر میں انہوں نے ہندوستان چھوڑ دیا اور پڑوسی ملک میں چلے گئے. اس پڑوسی ملک میں جانے کی ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، آپ کا ایمان تازہ ہو کہ کام کرو لیکن نیت اچھی رکھو. انہوں نے ہندوستان چھوڑا، کس نیت سے چھوڑا؟ وہاں جا کے آرام کریں گے؟ نہیں. مولانا عبدالعلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، مولانا صاحب آپ ہندوستان میں پراپرٹی چھوڑ کے آئے ہیں، تو آپ پیپر پیش کر دیجیے، یہاں کلیم کریے، آپ کو مل جائے گا. مولانا صاحب کے جواب سنیے اور ہم اپنا اندازہ کریں کہ ہم دین کے کام میں دنیا کو کیسے آگے کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ دنیا کے کام میں دین کو آگے کر دیتے تھے. مولانا صاحب نے فرمایا، میں یہاں کلیم کرنے اور پراپرٹی لینے نہیں آیا ہوں، میں یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہجرت پر عمل کرنے کے لیے آیا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے ہجرت کیا، اس ملک کو چھوڑا. آج اس ملک کے رہنے والوں کا کیا حال ہو رہا ہے ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں. جان ہتھیلی پر رکھ کے وہ لوگ چل رہے ہیں. صبح کو گھر سے نکلے، معلوم نہیں شام کو واپس آتے ہیں کہ نہیں آتے. یہ حال ہو گیا. ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے میں نے ہجرت کی اور ہندوستان چھوڑ کر کے اس پڑوسی ملک میں آیا. مولانا صاحب جب وہاں گئے تو کیا کوئی فلیٹ لے کر، کوئی بنگلو لے کر، کوئی کاپواں لے کر نہیں، کرائے کے گھر میں 52 ایئرس رہے. 52 ایئرس سکان دے بنانے، وہ کرائے کے گھر میں رہے اور وہیں سے دین کا کام چلتا رہا. اعلیٰ حضرت نے مولانا عبدالعلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا تھا، اسے کہ انگریزی ان کو آتی تھی، بی اے کیا تھا اس زمانے میں، بی اے کیا بی آمرا، کہ جس زمانے میں انگریزوں کا راج تھا، کہ عبدالعلیم تم جاؤ دین کا جھنڈا لہراؤ. سبحان اللہ. نکلے ہو، جہاں جہاں گئے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام اونچا کیا. اور اسی راستے کو مولانا شاہ بند درانی نے پکڑا. یہ بھی جہاں جہاں گئے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام اونچا کرتے. موریشس بھی آئے، میں نے تو نہیں زیادت کی ہے مولانا عبدالعلیم صاحب، آپ میں کوئی بوڑھے لوگ ہوں گے جو جانتے ہوں. جب میں جمعہ مسجد میں آیا تھا، مجھ کو بہت سے بوڑھے بوڑھے لوگ ملتے تھے اور بڑی محبت سے کہتے تھے، کچھ لوگ کے آنکھ میں آنسو آ جاتا، مولانا وہ مریدہ مولانا عبدالعلیم. مولانا عبدالعلیم نے بیتل کھا کے مجھ کو دیا تھا کھانے کے لیے. ایک میاں جی تھے میجین میں، انتقال ہو گیا ان کا. کہنے لگے کہ میرا 12 آپریشن ہوا، لیکن مولانا عبدالعلیم صاحب نے جو پان کھلا دیا تھا مجھ کو، اس کی برکت کہ آج سے میں زندہ ہوں. اسی کام کو مولانا نورانی صاحب نے زندہ رکھا. بہت سے کام کیے انہوں نے. ابھی آپ نے سنا ہمارے مفتی صاحب سے، قادیانیوں کے خلاف انہوں نے موومنٹ چلایا، نظام شریعت چلایا. لیکن سب سے جو بڑا کام انہوں نے کیا میری نظر میں مولانا نورانی نے قرآن سے اپنا تعلق بہت مضبوط رکھا. تعلق بالقرآن اتنا مضبوط رکھا، انٹرنیشنل دورہ کرنے کے باوجود 66 ایئرس انہوں نے ہر سال رمضان میں تراویح پڑھایا. سبحان اللہ. 66 ایئرس. ایک ختم قرآن تراویح میں اور 2 ختم قرآن تہجد میں کیا کرتا. اور روزانہ جب وہ پاکستان میں ہوتے تو فجر کی نماز کے بعد ایک حافظ صاحب آتے تھے
ان کے ساتھ مولانا نورانی صاحب 2 پارے کا دور کرتے تھے. حافظ کے لیے بہت ضروری ہے دور کرنا، اگر دور نہ کرے تو بھول جاتا ہے. مغرب کی نماز کے بعد پھر 2 پارے کا دور کرتے تھے. اب میں نے جو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، کہیں واز میں جانا ہے ان کو، میں بازو میں بیٹھا ہوا ہوں ان کے، مسجد کوستیلی مولانا صاحب جی خطیب صاحب دنوا پر بیشوں وہ پاکو فنی فیا دور قرآن مجھے بھی ہے وہ